صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. Abdullah bin Masud reported, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "No one who has the weight of a seed of arrogance in his heart will enter paradise." A man said, "But a man likes to have nice clothes and nice shoes." Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, Allah is beautiful and He loves beauty. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Arrogance is to disregard the truth and to look down upon people. This hadith is in Muslim and it is a proof کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام ہے الجمیل. اللہ تعالیٰ کا نام الجمیل قرآن میں نہیں آتا ہے، بس صحیح حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم، and this is an authentic hadith. اچھا، جمال کا کیا مطلب ہے؟ جمال کا مطلب ہے بیوٹی ان کیریکٹر اینڈ فارم، کمپلیشن ان باڈی، ویزیبل مینر اینڈ ایکشن اینڈ اپیئرنس، بیوٹی ود ان اے پرسن in every aspect, beauty in kind treatment, generosity, both tangible and intangible beauty, inner beauty and outer beauty. Allah Ta'ala is extremely beautiful in every way. جو اللہ کرتا ہے وہ خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ بذات خود اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے. Allah Ta'ala is Al-Jameel, extremely beautiful in all His names and His attributes and actions and His Dhat. The greatest enjoyment for a person in paradise، جب ہم جنہ میں جائیں گے تو ہمارے لیے جو سب سے بڑا ریوارڈ ہوگا، جنہ خود اتنی خوبصورت ہے. ایوری تھنگ ان جنہ از بیوٹیفل. جنہ کی جو سوئل کی بھی ڈسکرپشن ہے وہ اٹس لائک مسک. اور جو جنہ کے لوگ ہیں ان کو وین دے سویٹ تو وہ اس میں بھی خوشبو ہوگی. اینڈ دیٹس ہاؤ دے ول ڈائجسٹ فوڈ. کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہوگی جنہ میں. اینڈ اتنی خوبصورت جگہ جس کا کہ ایسے گھر جن کا کہ ایک برک سونے کا اور ایک چاندی کا برک ہے، اور ایسا سلور ہے جنہ میں جس کی کہ جو کہ سلور ہے اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہے، اور اس کے فروٹس اتنے خوبصورت ہیں، اور اس کی سوئل اتنی خوبصورت ہے، اور اس کے ٹریز اتنے خوبصورت ہیں، اور اٹس سو گرین. اینڈ اس میں جو چشمے بہہ رہے ہیں اور جو نہریں بہہ رہی ہیں، ان سب کی ڈسکرپشن اتنی خوبصورت ہے. مگر اس سب میں سب سے بڑی جو the biggest thing, the biggest reward and the most beautiful thing to look forward to in Jannah is to look at Allah subhanahu wa ta'ala's face, Allah al-Jamil's face in Jannah. Allahumma inni as'aluka ladhata an-nawri ila wajhika wa shawqa ila liqa'ik. Oh Allah, I ask you for the delight of gazing at your countenance and the eagerness of meeting you. Ameen ya Rabb. اور جنہ کے لوگ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، ہر دفعہ ان کی اپنی خوبصورتی بھی انکریز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ایکشنز بیوٹیفل ہیں اور پرفیکٹ ہیں، اینڈ دے آر فری فرام اینی ڈیفیکٹ. اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کبھی کوئی زیادتی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ از دا ٹروتھ. اللہ تعالیٰ commands are true and his prohibitions are just. Evil cannot be any part of action or words of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, how to live by this name? جب اللہ تعالیٰ الجمیل ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ is the source of all beauty. ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بلیو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ از بیوٹیفل. ہم اللہ تعالیٰ کو امیجن نہیں کر سکتے، مگر ہمیں اس بات پہ بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ از موسٹ بیوٹیفل، ہماری بیانڈ آر امیجنیشن. ہم نے نہ ایسی بیوٹی کبھی دیکھی ہے اور نہ ہم ایسی بیوٹی کو امیجن کر سکتے ہیں. اینڈ وی بلیو دیٹ ہی از اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات کا کسی شخص سے کمپیریزن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ایکشنز کا، اللہ تعالیٰ کی پاور کا، اللہ تعالیٰ کی نالج کا کسی سے بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بیوٹی کا بھی کسی سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہی از بیانڈ آر امیجنیشن بیوٹیفل. پھر اللہ تعالیٰ از دا سورس آف آل بیوٹی. ساری جو خوبصورتی ہے وہ آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جب ہم کوئی خوبصورت کریشن دیکھتے ہیں، کسی خوبصورت انسان کو دیکھتے ہیں، کوئی خوبصورت
birds and animals and scenery, کوئی beautiful sunset, anything beautiful that we can see. جب بھی ہم خوبصورتی کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خوبصورتی اللہ سے آئی ہے. تو ہمیں خوبصورتی کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، ہمیں خوبصورتی سے کام کرنا چاہیے. جو بھی ہم کریں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر کے کوئی کام کر رہے ہیں، ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، ہم سلیقہ مندی سے اپنے گھر کے کام کریں، اچھے طریقے سے بات کریں. جو بھی جتنی خوبصورت ہو سکے ہم اتنی خوبصورتی سے کام کریں، بیکاز اللہ تعالیٰ لوز بیوٹی. تو ہمیں بیوٹیفل، اپنے مینرز بیوٹیفل ہونے چاہیے، اپنی اسپیچ بیوٹیفل رکھنی چاہیے، خوبصورت الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے جب ہم لوگوں سے بات کریں. ایسے ورڈ سلیکٹ کریں، ایسے الفاظ کا استعمال کریں جو خوبصورت الفاظ ہوں. اور اسی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایروگنس نہیں پسند ہے. تو ایروگنس از دی اپوزٹ آف بیوٹی، اٹ از اگلینس. ڈونٹ ایور لک ڈاؤن اپون پیپل. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی آسپیکٹ میں خوبصورتی دی ہے تو اپنی خوبصورتی کے شکر گزار ہوں. اور پارٹ آف بینگ گریٹفل از ٹو ناٹ بی ایروگنٹ. ہیو گریٹیٹیوڈ فار دا بیوٹی اینڈ بیوٹیفل تھنگس دیٹ اللہ تعالیٰ ہیز گیون یو. اور اپنی بیوٹی سے سیٹسفائی بھی ہوں. ہمبلنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی آپ بیوٹی کو اپریشیٹ نہیں کریں. اف یو ہیو beauty, then appreciate it and be grateful to Allah, and enjoy it. Part of being grateful is also to realize کہ ہاں Allah Ta'ala has made me beautiful. Have beautiful patience. Have patience with people with regards to what they say and what they do, and whatever happens in your life. Have beautiful patience. And beautiful patience کا کیا مطلب ہے؟ ٹو ہیو پیشنس وداؤٹ کمپلیننگ. یعنی جو بھی آپ کے ساتھ سچویشن ہوئی ہے، یو کین کرائی اباؤٹ اٹ، یو کین بی سیڈ اباؤٹ اٹ. آپ کا دل ٹوٹ سکتا ہے، مگر کبھی بھی یہ نہیں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. حسن ظن رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور کبھی بھی کمپلین نہیں کرنی ہے. پھر ڈونٹ گو اوور بورڈ ان بیوٹیفائنگ یور سیلف. یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ نے اتنی زیادہ ٹائم اپنے میک اپ خریدنے میں، میک اپ لگانے میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ دیٹ سیمز لائک دس از دا پرپز آف یور لائف. بس اسی پر آپ اپنا پیسہ بھی اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اینڈ اتنے زیادہ پروڈکٹس خرید لیے کہ آدھے سے زیادہ ایکسپائر ہو گئے یوز کرنے سے پہلے. یا میک اپ کی وجہ سے آپ اپنا وضو کو کمپرومائز کریں، آپ کی عبادت کمپرومائز ہو رہی ہے، اینڈ یو آر شوئنگ یور بیوٹی to people that you're supposed to be covering your beauty from. جو نان محرم, the people that you're supposed to hide your beauty from, ان کو آپ ان کے سامنے دکھا رہے ہیں اپنی بیوٹی. ڈونٹ compromise your دین for beautification. کہ اب ہم شادی میں جا رہے ہیں، ہم ایسے اوکیزن پہ جا رہے ہیں تو مجھے میک اپ تو کرنا ہے. تو جب گھر سے باہر نکلیے، look at yourself in the mirror and think کہ میں اللہ کو کیسی لگ رہی ہوں. how do I look to Allah when I leave the house؟ کیا میں اللہ کو خوبصورت لگ رہی ہوں؟ سیک پرماننٹ بیوٹی ان دس وے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو خوبصورتی ہمیں جنہ میں ملے گی وہ ہمیں اس دنیا میں کسی بھی میک اپ پروڈکٹ سے نہیں مل سکتی. اینڈ جنہ از مچ مور بیوٹیفل دین اینی تھنگ ان دس ورلڈ. Then make wudu beautifully. Wudu will be a source of nur on the day of judgment for the believers. So make wudu beautifully and recite Quran beautifully. Beautify your voice for Quran. And the most important thing to beautify your voice for Quran is to first of all read it correctly. Rasul said, whoever does not beautify their voice for Quran is not one of us. So we have to be careful to recite Quran correctly and beautifully. Okay, correct. If it's not correct, it cannot be beautiful. So it has to be correct. Then make dua and long to meet Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Jameel, give us the delight of gazing at your face for eternity. Ameen Ya Rabb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.